چنانچہ جہاں اللہ جل جلالہ نے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اس لیے فرض کیے ہیں۔ گویا سارے رمضان کا، سارے روزوں کا مقصود اصلی اور اصل منزل جس کو حاصل کرنا ہے اس زمانے کے اندر، وہ ہے تقوی۔ تقوی کے کیا معنی ہے اور وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہی ساری طریقت ہے، یہی سارا سلوک ہے، یہی سارا دین ہے کہ تقوی بندے کو حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم سے۔ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے قریب راستہ اختیار کرو، قرب پیدا کرنے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت کرو لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کی صحبت حاصل کرو۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ غالباً حضرت سے ہی نقل کرتے تھے، حضرت تھانوی عبداللہ سے، کہ میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی صحبت میں وقت گزارو۔ غرض قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم۔ اب تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے۔ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے رمضان، ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ دینا فرض، ایسا ہی فرض ہے جیسے حج کرنا، سال دن عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ سے بچنا۔ اتقا، یتقی، اتقان عربی زبان میں اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا، کسی خطرناک چیز سے بچنا، یہ معنی ہے تقوی کی۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں تقوی کے معنی ہے گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تقوی بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ صبح سے شام تک نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ظاہر حال سے یہی معلوم ہوتا ہوگا کہ بھئی جو اللہ کے بندہ اتنی عبادت میں مصروف ہے تو ضرور گناہوں سے بھی بچتا ہوگا۔ اس واسطے ہم اگر اس کو کہہ دیں بھئی عبادت گزار آدمی ہے، ٹھیک ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، عابد ہے، لیکن متقی کہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ساری رات آپ نفلیں پڑھتے رہو، ساری رات ذکر میں مشغول رہو، ساری رات تلاوت کرتے رہو، لیکن ایک مرتبہ موبائل میں حرام چیزیں دیکھ لیں تو کیا ہوا کہ نفلیں تو پڑھی، نفلی عبادتیں تو کی، لیکن تقوی حاصل نہ ہو۔ درسقرآن.com گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے لا رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ دنیا کے 7 ملکوں کے 50 سے زائد معروف و مستند اسکالرز کے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب پر درس قرآن 1 کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ www.darsequran.com